نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذكر ربك في نفسك، اور ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور بغیر اونچی آواز کے، صبح اور شام، اور غفلت کرنے والوں میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی تلاوت کے بارے میں بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ جہرن تلاوت کرتے تھے یا سرن، یعنی قرآن کیسے پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کبھی جہرن کبھی سرن، کبھی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور کبھی دل دل میں کرتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں طرح ہی جائز ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ آخر رات میں گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں مگر آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ جب دونوں صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں رات کو تمہارے پاس گیا تو دیکھا تم آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا، یہی کافی ہے۔ جب آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قرات میں اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگ جائے۔ تو اس پر آپ نے کیا فرمایا؟ ابوبکر تم تھوڑی سی آواز اونچی کر لو اور عمر تم کچھ کم کر لو۔ تو مطلب کیا تھا؟ درمیانہ آواز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دون الجہر، جہر یعنی چیخ چلا کر نہیں، یعنی جہر تو ہو، ایسے تو آپ دل میں اب نماز پڑھ رہے ہو، کچھ منہ ہلے ہی نہ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں پڑھی جاتی نماز، یعنی منہ سے لفظ بولنے پڑتے ہیں اور بول کے تھوڑے تھوڑے آپ کے کانوں کو ہلکا ہلکا سننا بھی چاہیے، آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بعض لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہونٹ بھی بند ہو گئے، صرف انگلی پھیرتے جائیں گے، ایسے نہیں پڑھتے قرآن۔ کیا کہا گیا؟ دون الجہری من القول۔ اچھا یہاں سے پھر آپ دیکھیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے زور زور سے اللہ ہو کرنے کی، یہ تو پھر سنت کے خلاف ہو گیا نا، قرآن کے حکم کے خلاف ہو گیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دون الجہری من القول، یعنی جہر تو ہوگا، یہ نہیں کہا کہ لا تجہروا، دون الجہر، دون کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے کم تر، بہت اونچی آواز سے کم میں۔ اور پھر صبح شام، تو اس سے صبح شام کے اذکار بھی ضروری ہیں جو مسنون اذکار ہیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو رب کے پاس ہوتی ہیں؟ فرشتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے اس کی عبادت سے، سجدے سے، نماز سے، دعا سے تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی عبادت کر بھی لیتے ہیں تو تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یعنی عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عام حالات میں بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ تو گویا عبادت مکمل نہیں جب تک سجدہ نہ ہو۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ ان کو کیا بڑائی ہو سکتی کس بات کی کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، انسان سے افضل ہے، انسان نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم تو پاس پاس رہتے ہیں۔ تو کسی بھی ہستی کا اللہ کے قریب ہونا، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی مقام۔ فرمایا کہ وہ ہستیاں یعنی فرشتے جو اللہ کے قریب تر ہیں، وہ کبھی اس بڑائی میں مبتلا ہو کے کہ ہم تو بس قریب ہیں، عبادت سے انکار نہیں کرتے۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہے؟ فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ جب فرشتوں کو تقرب کے باوجود سجدے اور تسبیح سے انکار نہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو کسی انسان کو یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، یہاں پر قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی کچھ آیات پر فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقرب فرشتے اگر سجدہ کرتے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟
وہ جھکے ہوئے ہیں تو ہم بھی جھک جائیں گے، ہم بھی مقرب ہونا چاہتے ہیں. تو سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نماز پڑھے بغیر ہی اللہ کے قرب کے دعوے ہوتے ہیں. اور ہم بھی ذرا سوچ لیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے قرب اور محبت کی تو بڑی باتیں ہیں، نماز کا شوق کوئی نہیں. نماز دھکے سے ہی پڑھوائی جا رہی ہے، کہلا کے. تو یہ کیسی محبت ہے اللہ سے؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اس کے قریب ہو، چاہتا ہے نا. تو یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، ایسے جب زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں نا تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہ نظر آتی ہے نہ دکھتی ہے نہ کچھ، بالکل ایک عجیب کیفیت ہو جاتی. تو واقعی یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے بالکل پاس آ گئے. کبھی امیجن کر کے دیکھا کریں، یعنی کسی اور یعنی بیٹھ کے بھی بے شک آپ ذکر کریں اللہ کا، کھڑے ہو کے کریں، چل، وہ کیفیت نہیں آتی جو سجدے میں آتی. یوں لگتا ہے کہ بس اس کے قریب ہو گئے، قرب کی ایک بالکل مختلف فیلنگ آتی ہے. تو یہاں پر اس آیت کو سن کر جب اللہ کے قرب کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو اس کا حل بھی کیا ہے؟ سجدہ کرو. سجدہ تلاوت کی دعا آتی ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کا ترجمہ ہے سجدہ، سجدہ کیا، وجہیہ میرے چہرے نے، للذی اس ذات کے لیے، خلقہ جس نے اس کو بنایا. میرا چہرہ جس نے بنایا اسی کے لیے جھک رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. وصورہ اس کی تصویر اس نے بنائی تھی، یہ صورت اس نے بنائی. وشق اور شق کی، شق کا مطلب ہوتا ہے نا پھاڑنا. شق سمعہ اس کے کانوں کا کٹ لگایا. وبصرہ اور آنکھوں کی جگہ کٹ لگایا. آپ دیکھیں نا چہرہ ایک ہی چیز تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی کٹ لگا کے کھولا، جوڑ نہیں لگایا. ناک کے کٹ میں جوڑ نہیں لگا ہوا، ایک ہی چیز ہے جو ابھر آئی ہے. آپ دیکھیں یہاں سے ساری. بحولہ وقوتہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ. اس میں ہمارا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے، تو ماں تو نہیں کرتی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بہت بابرکت ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے، احسن ہے. کس طرح بچے کی آنکھیں بنتی ہیں اور کیسے کھل جاتی ہیں. آپ خود سوچیں نا، پہلے تو وہ ایک ہی مضغہ سا ہوتا ہے، بوٹی سی ہوتی ہے، پھر اس کی شیپ بنتی جاتی ہے، پھر بنتے بنتے اس کی آنکھوں کی جگہ بنتی ہے، وہ ذرا ابھرتی ہے، پھر اس میں شک ہوتا ہے، کٹ لگتا ہے اور کھل جاتا ہے. ذرا سوچے اگر یہ کٹ لمبا ہو جاتا تو کیا حال ہوتا، اور اگر آدھا ہوتا، تھوڑا ہوتا، پوری طرح آنکھیں ہی نہ کھول پاتے، پھر کیا ہوتا. کتنا ایکوریٹلی برابر کٹ لگایا. کس چیز سے لگایا ہوگا نا کہ ماں کے پیٹ میں تو کوئی استرا وغیرہ ہے، کوئی ڈاکٹر کا اوزار کچھ بھی نہیں جاتا. اس اندھیرے میں کون یہ کٹ لگاتا ہے. اور پھر منہ میں بھی کٹ لگایا تبھی کھلا نا منہ، ورنہ تو وہ ایک ہی لوتھڑا تھا. کس نے اس میں یہ سب کچھ بنا دیا. تو جب آپ سجدہ کریں تو کبھی سوچیں اس بات کو. کبھی نہیں سوچا ہوگا نا کہ یہ میرے رب نے میرا منہ بنایا ہے، میری سب کچھ، تو جس کے لیے میں جھکی ہوئی ہوں. اسی لیے تو ہمارے سجدوں میں روح ہی نہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس جگہ بھی جا کے ہم دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ جو دل کے صنم ہے، وہ دل میں بت بیٹھے وہ وہاں بھی نہیں بھولتے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اسی لیے اللہ کی محبت نماز سے ملتی نہیں، نماز کوئی دل نہیں چاہتا، مصیبت کے مارے بس سر سے اتار لیتے ہیں. پڑھیے دعا. سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اس دعا کو. میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولیں، تو اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں. ان آیات پر سجدہ کرنا لازم ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ واجب ہے، دوسرے کچھ علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے، بعض اسے مستحب سمجھتے ہیں، کر لو تو اچھا، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے
اور جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے، اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا، حتیٰ کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ آگے والے شخص کی پیٹھ پہ بھی سجدہ کر لیتا۔ روایات میں آتا کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا، اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پہ سجدہ کیا، جو اونٹوں اور گھوڑوں پر تھے انہوں نے سواریوں پہ ہی کر لیا۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی ممبر سے اتر کر سجدہ کرتے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کر لیتے۔ اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے، اور بعض نے کہا کہ چونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے اس لیے جس حال میں بھی انسان ہو، وضو ہو یا نہ ہو، تو بھی جھکا جا سکتا ہے۔ مثلا امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی اصل چیز کیا کہ آیت سنے انسان اور جھک جائے۔ اور اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں آتا ہے فتح الباری میں کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے جاتے، اگر کہیں آیت سجدہ آتی تو سر جھکا لیتے، خواہ باوضو ہوتے یا نہ ہوتے، قبلہ رخ ہوتے یا نہ ہوتے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جائے۔ اس میں کوئی سلام نہیں، کوئی التحیات نہیں، کوئی سورۃ فاتحہ نہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ سمپلی کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے واپس آ جائیں گے۔ اور سجدے میں یہ دعا پڑھی جائے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو سمپلی سبحان ربی الاعلی پڑھا جا سکتا ہے 3 بار، جیسے آپ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں، ورنہ مسنون دعا تو یہی ہے۔ اس بات میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو، قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے، اور ان آداب کا خیال رکھے جو نماز کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جیسے خواتین ہیں تو سر ڈھکا ہوا ہو۔ لیکن اگر باوضو نہ بھی ہو اور سجدے کی جگہ نہ بھی ہو تو جہاں کہیں آپ سنے جھک گئے اور آپ نے تسبیحات پڑھ لی، اس ڈر سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں، تو یہ بھی کرنا کافی ہوگا۔ لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ پراپر طریقے سے سجدہ کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ قرآن پاک پورا کرنے کے بعد اکٹھے کر لیں، لیکن اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت گزری سال پہلے اور اب ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ ذرا اتنا مناسب معلوم نہیں ہوتا نا۔ جب آیا فوراً کر لیں، اگلی نماز کے ساتھ ہی کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ مقام سجدہ ہے، پس سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور خصوصاً نفل اور سنت نماز میں آپ جتنی چاہیں مسنون دعائیں پڑھیں۔ یاد رکھیں قرآن کی آیات نہیں پڑھی جاتی سجدے میں، یعنی سجدے کے لیے ایک تو وہ مخصوص دعا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ مسنون دعا ہے، سجدے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں خوب دعا کیا کرو، یعنی کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان بڑا روتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ تو سجدے سے انکار نقصان دہ چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ آپ کو تو نہیں معلوم کرنا ہے، کوئی ایسا عمل جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ آپ خاموش رہے، اس نے پھر یہی سوال کیا، پھر خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت ابو الدرداء سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا، کیا؟ سجدوں کی کثرت۔ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، مصروف لوگ ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان نماز کے سجدے میں دعا کرے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اردو میں دعا کرنا چاہتا ہے جو نماز کے سجدے میں نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟
نماز کے بعد بھی کبھی کبھار اگر ایسا سجدہ کر کے اپنی اردو، پنجابی، سندھی جس زبان میں مرضی، انگریزی میں آپ دعا کرنا چاہیں سجدے کی حالت میں تو بھی کیا جا سکتا. انہوں نے لکھا ہے کہ آیت سجدہ ایک دن میں جتنی بار بھی پڑھی جائے کیا اتنی بار ہی سجدہ کیا جائے گا. اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں 3 دفعہ اس کو پڑھ رہی ہوں تو ایک ہی سجدہ ہوگا، کیونکہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی. یا جو حافظ بن رہے ہیں، اگر وہ حفظ کر رہے ہیں اس آیت کو اور 20 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 20 سجدے تو نہیں بنا، تو دن ان کا سجدے میں ہی گزر جائے گا. ہاں؟ اور اگر ایک دفعہ آپ نے پڑھا، پھر آپ کسی اور کام میں لگ گئے، پھر دوبارہ آ کے بیٹھے پھر پڑھا، تو یہ پھر 2 یا 3 ڈفرنٹ ٹائم ہو جائے گا. اگر دل میں پڑھیں گے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر اونچی آواز میں پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، کیسٹ سے سنتے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو اس وقت آپ پھر کر لیجیے. اچھا، اسی طرح یہ کسی نے پوچھا کہ کیا سجدے کی یہ بھی دعا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا، اس پر اگر آپ پرکھ لیں تو خود بھی آپ کو معلوم ہو جائے. کیا بتایا تھا؟ قرآن کی آیات سجدے میں نہیں پڑھا کرتے، اس لیے یہ سجدے کی دعا نہیں ہے. اسی طرح ایک سوال سجدہ شکر کے بارے میں تھا کہ بعض اوقات نماز کے علاوہ بھی ہم سجدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ سجدہ جائز ہے یا نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کیا جائے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا نفل پڑھ کے اس میں سجدہ کیا جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی خوشی کی خبر سنی اور آپ فوراً سجدے میں چلے گئے، یا نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے شکرانے کے لیے یا دعا کے لیے وٹ ایور. یا ویسے ہی اصل میں نا سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے جب آپ دنیا سے بالکل کٹتے ہیں، ورنہ رکوع میں کھڑے ہوتے تحیات میں بھی نظر آ رہا ہوتا، لیکن سجدے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بہت ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو کسی اور جگہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جب کسی بھی مسلمان کو کوئی نعمت ملے، یا اس کا کوئی خوف دور ہو، یا اس کا کوئی غم دور ہو، تو ایسے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کن خبر آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لاتے. جبریل علیہ السلام ایک بار یہ پیغام لائے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو جو واجب سے، یعنی جو آپ کے اوپر لازم ہے، جیسے فرض نماز آپ پر لازم ہے اور نفل لازم نہیں، تو وہ فرض سے زائد چیز ہے، ایکسٹرا. یا حق سے، یعنی اس پر آپ کا حق نہیں، حق سے زائد. اسلامی اصطلاح میں اس مال و اسباب کو انفال کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے. غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا؟ زائد مال کیوں کہا گیا؟ یعنی مسلمانوں کے حق سے زائد، وہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مال پچھلی امتوں پر حرام تھا. ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد میں مال ہاتھ لگتا تو جو کچھ بھی اکٹھا ہوتا اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیتی، اور وہ عام لوگ استعمال نہیں کیا کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مال کو جنگ میں شریک ہونے والوں اور کچھ دوسرے لوگوں پر تقسیم کیا جانے لگا. اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو انفال کہنے کی کہ جہاد تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، مال و دولت کے لیے نہیں کیا جاتا. تو یہ مال دنیا میں ملنے والا زائد اجر ہے، حق سے زیادہ ہے. جنگ میں ہاتھ لگنے والے مال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں یا ان کے کئی نام ہیں. ایک نام تو غنیمت ہے، دوسرا فے، یہ فے،
جو بغیر جنگ کے ہی ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی بغیر لڑے ہاتھ آتا ہے. پھر اسی طرح سلب جو چھینا جاتا ہے. اسی طرح دیگر اموال جیسے جزیہ، صدقات، عطیات، یہ سب انفال کہلاتے ہیں. تو چونکہ اس صورت کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا قانون دیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام انفال رکھا گیا. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انل انفال، انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، کہ یہ کس کا حق ہے. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ مال بھی لگا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا اس کی تقسیم کا. اب ہوا یہ کہ جب مال ہاتھ لگا تو مختلف طرح کے لوگوں نے اس پر اپنا حق جتایا. مثلا جس کے ہاتھ جو لگا اس نے سمجھا کہ شاید اس پر میرا حق ہے. کچھ اور لوگ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پر ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ایک بہت اہم فریضہ انجام دے رہے تھے. کچھ اور لوگ جو تھے وہ اگرچہ براہ راست مال کے اکٹھا کرنے میں تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بھی اس مال میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا پیچھا نہ کرتے تو وہ مڑ کر تم پہ حملہ کرتے اور اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی. بہرحال مال، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ایک فتنہ ہے، تو اس موقع پر بھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان باہم تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہوئی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے، انفال کس کے لیے ہیں؟ تو یسألونک عن الانفال. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً بتا دیا جاتا کہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، پورا قانون اور قاعدہ دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. لوگوں کی توقع کے برعکس جواب مختلف آیا، اور وہ کیا تھا؟ قل الانفال للہ والرسول. آپ ان کو بتا دیجئے کہ انفال تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں. اور تمہارے لیے کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرو. اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. تو پہلی بات قل الانفال للہ والرسول کہہ کر یہ سمجھانا مقصود تھی کہ اس مال پر اصل حق تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں. تمہیں ان کی تقسیم پر راضی ہونا ہے، تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی کہ تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے؟ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. سیدنا سعد کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مشرکین کو قتل کرنے سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، اور ان کے پاس ایک تلوار تھی جس سے انہوں نے مشرکین کو قتل کیا تھا، اور کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری ہے.
میں نے دل میں کہا ہو سکتا ہے آپ یہ تلوار مجھ سے لے کر کسی اور آدمی کو دے دیں، اور ہو سکتا ہے اس نے میرے جیسی محنت بھی نہ کی ہو. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اس تلوار پر میرا حق زیادہ ہے اور آپ نے لے کر رکھ لی ہے اور مجھے دے نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے کسی ایسے کو دے دیں. یعنی ایک خیال آیا نا ان کے دل میں، کسی ایسے کو دے دیں جس نے میرے جیسا کارنامہ نہ کیا ہو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے خاموش ہو گئے، ساتھ چلے گئے. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس دل کے ساتھ گئے ہوں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اصل قانون آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں. اور پھر جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہ تھی، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لہذا میں وہ تمہیں کو دیتا ہوں. اور اس پر یہ آیت اتری کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال کی تقسیم کا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا اختیار تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا خود سے اس اختیار کو ثابت نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہشات نفس سے فیصلے نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آپ کو وحی سے بتایا جاتا تھا اس کے مطابق آپ بات کرتے تھے. تو جب تک وحی نہیں آئی آپ نے فیصلہ نہیں کیا، نہ اپنی مرضی کے مطابق اور نہ ہی سائل کی مرضی کے مطابق. جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے پھر ترجیح کس کو دی؟ جس پر اس کا زیادہ حق بنتا تھا. اور پھر یکسر تقسیم کے قانون کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ. 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا. نمبر 1 اللہ سے ڈرو، نمبر 2 آپس کے تعلقات درست رکھو، اور نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور ان 3 چیزوں کو کس سے منسلک کر دیا گیا؟ ان کنتم مؤمنین، ایمان سے، کہ تم نے یہ جنگ اللہ کے راستے میں لڑی ہے، ایمان لانے کے بعد لڑی ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ان 3 صفات سے متصف ہو جاؤ. سب سے پہلے تقوی کا حکم. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی تقسیم میں خیانت سے، ہیرا پھیری سے اس وقت تک نہیں بچا جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، امانت کا پاس نہ ہو. پھر اسی طرح چونکہ مال کی تقسیم میں باہمی تعلقات کے بگاڑ کا اندیشہ ہے، اس لیے اصلحوا ذات بینکم. اور پھر اس کے باوجود، یعنی تقوی اور آپس کی اصلاح کے باوجود، اگر کہیں اور کمی بیشی ہو جائے، کوئی اور اختلاف ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تمام مشکلات سے نکلنے کا حل ہے. مسلمانوں کی اصل اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب تک وہ سارے معاملات میں اپنا معیار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بنائیں. جب وہ تمام معاملات میں معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیں. اسی لیے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.